جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رنج سے راحت اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے جی آج کی کتاب۔ دیکھیے استغفار و توبہ، فضائل، فوائد اور ثمرات۔ یہ کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار اور توبہ کی حقیقت، اس کی روحانی تاثیر اور عملی جو برکات ہیں ان کو نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں پیش کرتی ہے۔ مصنف نے واضح کیا ہے کہ استغفار محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ دل کی بیداری ہے، عمل کی اصلاح اور اللہ سے سچی رجوع کا نام ہے جو زندگی میں سکون، گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فضائل، فوائد اور شرائط کی جامع وضاحت کے ساتھ یہ کتاب قاری کو امید، اصلاح نفس اور قرب الہی کی عملی راہ دکھاتی ہے اور ہر طبقے کے لیے یہ ایک مؤثر روحانی رہنما ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ یہ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی کتاب استغفار و توبہ، فضائل اور فوائد، ثمرات۔ مسلم لائبریری میں ایک خوبصورت اضافہ کیے دیتے ہیں، آج کی کتاب بتانے کے ساتھ ہی اس کو یہاں ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں، کہیں گر نہ جائے، بس یہی ڈر ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے رکھنے کی۔ لیں جی آج کی کتاب کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت ہے، رمضان اور قرآن کے حوالے سے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ، ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا، اچھے فریش لگ رہے ہیں، ہرے بھرے بھی لگ رہے ہیں اور سوبر بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ صبح صبح کی رونق ہے یا عمومی طور پہ آپ کی یہی روٹین رہتی ہے؟ نہیں، صبح صبح ظاہر آدمی فریش ہوتا ہے اور خوش باش ہوتا ہے الحمدللہ، اور ویسے بھی صبح جلدی اٹھ جانا، اور پھر آپ کو پتہ ہے آج کل سکول چل رہے ہیں، روٹین یہ بن چکی ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، یو آر دا رائٹ گائے ٹو ڈسکس آل دیٹ، جو ہم نے آج کا ٹاپک بھی رکھ چھوڑا ہے عاطف صاحب۔ انشاءاللہ۔ تو بلکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، دیکھیں نا، جس طرح ہمارے خطبہ جمعہ کے حوالے سے ڈاکٹر عاطف صاحب باقاعدہ عربی میں جو وہاں پہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہر جمعے کی ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، بڑی پیاری ان کی عربی ہے، اور عربی ٹرانسلیشن کے لیے جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتے ہیں تو سب سے پہلے عاطف صاحب ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ آئے ہیں اور ٹاپک بھی یہ ہے، تو میں کیسے یہ چھوڑ سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے فیل آ رہی تھی جس وقت آپ تلاوت کر رہے تھے, مجھے سعودی عربیہ کی فیل آ رہی تھی, وہاں کی تلاوت کی مجھے فیل آ رہی تھی, اور میں فیل کر رہا تھا کہ جیسے خانہ کعبہ کے آپ اس فرش پہ ننگے پاؤں پھیر رہے ہیں اور ان نظاروں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ فیل مجھے آ رہی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لے جی, رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب بات کرنی ہے. جو لوگ ابھی سے رمضان کی منصوبہ بندی کریں, پلاننگ کریں, جیسے ہم بھی بات کریں کہ تیاری کا مہینہ ہے, تو تلاوت قرآن کریم کے لیے اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس کو ہم کیسے ترتیب دے دیں, ابھی سے ہم کس طرح سے تیاری شروع کر دیں؟ دیکھیں, جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ارادہ کرتا ہے, اور جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے. ہماری زندگی ایسے ہی نہیں چلنی چاہیے کہ ہم بغیر کسی مقصد کے جی رہے ہیں اور جیسی زندگی چل رہی ہے ویسے چلتی چلی جا رہی ہے, اور دنیاوی معاملات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی اور اپنے عبادات کی فکر نہیں رہتی اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا معمول ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے دینی معاملات کی پلاننگ ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل دیکھیے کہ ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو اس کی پلاننگ بہت طویل عرصے سے چلتی ہے, اور آپ دیکھیے کئی مرتبہ ابھی بھی آپ کسی شادی ہال میں جا کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے سال کی جو سردیاں ہیں اس کی بکنگز ان کے پاس موجود ہوں. تو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں, اور پھر ایک سلسلہ چلتا ہے بازار کا, اور پھر چیزیں تیاریوں کا, اور پھر آنے جانے کا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں جن کے لیے ہم اتنے اہتمام کرتے ہیں, لیکن دینی معاملات میں شاید ہماری پلاننگ اتنی طویل نہیں ہوتی. سلف صالحین تو کیا کرتے تھے, رمضان کے ساتھ وہ ایسے جڑے ہوتے تھے کہ ان کے دل جو ہیں وہ رمضان کے ساتھ دھڑکتے تھے, اور بار بار وہ یاد کرتے تھے رمضان کو, یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان آ جائے ہماری زندگی میں, ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ہم فوت ہو جائیں. اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو آدھا سال یہ دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ جو عبادت کر لیا قبول ہو جائے. سبحان اللہ. تو وہ سارا سال ہی رمضان کے ساتھ جڑے رہتے تھے, وہ پلاننگ کرتے تھے. تو یہ پلاننگ تو بہت اچھی چیز ہے, اور یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہم اب ہیں یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اور چونکہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ
محترم حرام مہینوں میں شامل ہے، اور رمضان وہ ایک قرآن کا مہینہ ہے، اس کی الگ فضیلت ہے. تو ان دونوں فضیلت والے مہینوں میں یہ مہینہ آ جاتا ہے جس کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے دوران غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے اور تیاری کرتے تھے. ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ روزے رکھنے سے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا. تو ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے. ویسے تو روایت میں آتا ہے کہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے جی، یعنی صرف رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھا کرتے تھے. کوئی دوسرا مہینہ ایسا نہیں تھا کہ پورے 30 کے 30 دن روزے رکھے ہوں. لیکن سب سے زیادہ روزے اگر رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے. تو کہا کہ یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا شہر یغفل عنہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، اور یہ دو بابرکت مہینوں کے درمیان ہے، رجب اور رمضان کے درمیان. اور یہ وہ مہینہ ہے تعرض فیہ الاعمال، یا فرمایا ترفع فیہ الاعمال الی اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کی جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. تو جب اللہ کے ہاں اعمال پیش ہو رہے ہوں شعبان میں سال کے، تو انسان روزے سے ہو تو اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا کہ بندہ اس وقت بھی روزے میں ہے جس کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، فارگیو کرے گا. تو یہ پلاننگ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور بھی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سلف صالحین کے حوالے سے آپ فرمائیے. آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں. میں نے پھر سلف صالحین جو ہیں ان کا رویہ شعبان کے مہینے میں ایسا تھا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے تھے. ایسے جڑ جاتے تھے کہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ حدیث کا کام کرتے ہیں، حدیث کا کام سے مراد یہ ہے کہ محدث ہیں فار ایگزامپل، اور انہوں نے اپنا کام علمی کام یہ رکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کو جمع کرنا ہے اور تدوین کرنی ہے اور درس دینا ہے حدیث کا، تو فی الوقت وہ احادیث سے توجہ کو ہٹا کے قرآن کریم کے اوپر زیادہ توجہ کر لیتے، ادھر فوکس ہو جاتا تھا. کچھ ایسے لوگ تھے سلف میں جو اپنے کاروبار، ایک سلف صالحین میں سے ایک نیک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دکان شعبان میں بند کر دیتے تھے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب میں نے اللہ اللہ کرنی ہے اور رمضان کے بعد تک میں عبادت میں ہی رہوں گا. اسی لیے اس کو شہر القراء کہا جاتا تھا. شہر القراء کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے. اچھا، کیوں کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ قاری اس مہینے کے اندر رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے اور تیاری کرتے تھے اپنے رمضان سے پہلے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے مصاحف کو دیکھنا، ان کو ٹٹولنا، جانچنا، ان کے اندر ان کو جو ہے دوبارہ سے پڑھنا، تیاری کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہے تو اپنی غلطیوں کو درست کرنا، تاکہ رمضان میں جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو مزہ کرکرانا ہو غلطیوں کی وجہ سے، تاکہ جو فلو ہوتا ہے وہ بڑھ جائے، تاکہ گلے کا جو مسئلہ ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس وقت اچانک سے بوجھ ڈلتا ہے گلے کے اوپر تو تیاری پہلے سے نیگیٹو ہوتا ہے. تو پہلے سے تیاری کر لیں تاکہ اس وقت لذت جو ہے نا وہ کسی وجہ سے بھی آپ کی خراب نہ ہو. اچھا، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی پرفیکشن والی بات ہے کہ آپ اگر اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ کو لطف آتا ہے، تو آپ جب قرآن کے حوالے سے بات کریں تو وہ کام جو کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم کام ہے، آپ کا خوش گلو ہونا، خوش لہن ہونا، یہ ساری ادائیگی خوبصورت ہونا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے کہ جس طرح قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن فہمی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری بات ہے. اچھی آواز سن لینا، اچھی ادائیگی سن لینا یا اچھی شخصیت سے سن لینا بڑا اچھا لگتا ہے. ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جی کہ آپ جو دین مذہب ہمارے اسلام میں نہیں ہیں وہ سنتے ہیں، گورے سنتے ہیں، کالے سنتے ہیں، غیر مذاہب سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی کیفیت بیان نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دل میں اتر رہا تھا بہت. تو قرآن کا خاصہ یہ ایک تو اس کو اچھے انداز سے پڑھ لینا، دوسرا کیا یہ صرف کافی ہے یا اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، وہ ہم سے مخاطب کیا ہے، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، یہ ضروری ہے؟ اچھا، بیسک اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پہ اجر ملتا ہے، چاہے آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں چاہے آپ اس کو سمجھ کے نہ پڑھیں، اجر تو ملنا ہے. یعنی آپ نے الف لام میم پڑھا، حدیث نبوی کا مطابق لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف،
کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے. ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. یہ 3 الگ الگ حرف ہیں اور ہر حرف کے اوپر نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 کے برابر ہے. تو لہٰذا 30 نیکیاں 3 حروف پہ, یہ تو طے شدہ بات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے. لیکن قرآن کریم نازل کس لیے ہوا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں, ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور یہ انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے نازل ہوا ہے. یہ انسان کا ورلڈ ویو دنیا اور آخرت سدھارنے کے لیے نازل ہوا ہے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آئے, اس کو جو اس کے اندر احکام آئے ہیں ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے. آپ نے درست فرمایا. ابھی میں پروگرام سے پہلے بھی تھوڑا مطالعہ کر رہا تھا, دائیں بائیں چیزیں دیکھ رہا تھا, تو میرے سامنے بھی ایک مثال آئی کہ ایک نان مسلم ہے, اس کو عربی بھی نہیں آتی, وہ قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہے اور رو رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا بھائی تمہیں تو عربی بھی نہیں آتی, تم یہ سن کے رو رہے. تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہی, کہ مجھے اس میں کوئی خاص چیز نظر آ رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کلام جو ہے نا کسی ایسی ہستی کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں. اب دیکھیں مشرکین مکہ, خیر ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سمجھتے نہیں تھے, سمجھتے تھے لیکن ان کا بلیف نہیں تھا اس کے اوپر, قرآن کریم کے اوپر. وہ بھی قرآن کریم کو سمجھتے تھے اور قرآن کریم کو سنتے تھے باقاعدہ, یہاں تک کہ وہ مشہور واقعہ کہ جس میں مشرکین مکہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت سننے کے لیے جمع ہوتے تھے, الگ الگ آتے تھے, چھپ کے قرآن کریم سنتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک دن 2 کی ملاقات آپس میں ہو گئی, تو انہوں نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو, تم کیا کرنے آئے ہو. تو انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ یار ہم قرآن سننے کے لیے آئے تھے, لیکن ہم اب نہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اب کل نہیں آنا ہم نے. تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ یہ بات طے کر کے وعدہ کر کے چلے گئے. اگلی رات کو پھر چھپ کے آئے اور پھر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی یا تینوں کی ملاقات ہوگی. تو پھر تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ دوبارہ قرآن کریم سننے کے لیے وہاں پہ آ گئے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اثر جو ہے نا, اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ایسی ہے کہ انسان اس کو سننے کے اندر جو لطف اس کو آتا ہے وہ اس کے صرف معنی کے اندر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی ساخت کے اندر, اپنے الفاظ کے اندر, اس کی ردم کے اندر, اس کی جو ووکلز ہیں یا جس کی جو پروننسیشن ہے یا جو تجوید ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ سننے والوں کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن معنی اور مفہوم سے نکال دیا جائے تو اس کی روح نکل جائے گی. تو روح کے بغیر قرآن کریم کو پڑھنا یا سننا اتنا مفید نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. لہٰذا معمول بنانا چاہیے کہ اگر ہم فار ایگزامپل عربک نہیں جانتے تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ عربک کو سیکھیں. اچھا, نمبر 1 تو یہ ہے کہ عربک کو سیکھیں, اور بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, چند ہی چیزیں ہیں جو آپ جن کو آپ ماسٹر کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. یعنی چند الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں 1000 ٹائمز یا اس سے کم ٹائمز کہہ لیجئے کہ ہنڈریڈز آف ٹائمز تو کچھ الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں. تو ان الفاظ کو سیکھیں اگر, تو کافی سارا مطلب جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور کسی بھی زبان کی بیسکس جو ہیں وہ اگر اس کے اندر آپ پریپوزیشنز اور چند اور چیزیں جو پروناؤنس وغیرہ ہیں وہ سیکھ لیں تو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. سوری, میں آپ سے یہ کویسچن کرنے والا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ چونکہ ایکسپرٹ ہیں, ایسے چند لوگ ہیں جو کہ عربی کو بہت اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ کوشش شروع کریں, بے شک چھوٹے پیمانے سے کر لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں, خاص طور پہ رمضان میں یہ کوشش کو بڑھا لیں, اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے, ثواب بھی زیادہ ہے, یا عمومی طور پہ بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں, عربک کو سیکھنے کا جو کہہ لیجئے کہ عمل ہے یہ تو عبادت ہے نا. یعنی اگر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک سیکھتے ہیں تو یہ تو باقاعدہ عبادت ہے. اور حضرت عمر کا قول تو اس حوالے سے بڑا معروف و مشہور ہے, کئی مرتبہ اس کو ہم نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم سے بیان کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم, عربی سیکھو یہ تمہارا دین ہے. تو اس کو تو ظاہر ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے, اور یہ اولو العزمی کا راستہ ہے. اگر آپ نہیں سیکھ سکتے, فار ایگزامپل لیک آف انٹرسٹ ہے یا بہت زیادہ مصروفیت ہے, اتنے مصروف ہیں کہ آپ نہیں اس طرف توجہ کر سکتے, دنیا کے جھنجھٹ اور بہت ہیں, تو پھر ایٹ لیسٹ جو دوسرا راستہ ہے ترجمے والا وہ تو ضروری ہے, ناگزیر ہے. کہ اگر کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس نے قرآن کریم کا ترجمہ مکمل نہیں پڑھا کسی وقت میں, یعنی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے, جتنی بھی اس کی گزر گئی ہے اس وقت تک, اگر اس نے مکمل ترجمہ نہیں پڑھا یا نہیں سنا تو یہ تو سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ پھر اگین ایک کویسچن ہے کہ ترجمہ اور تفسیر یہ پھر دو الگ چیزیں ہیں. آپ کم از کم ترجمہ تو پڑھیں, یہ تو سمجھیں آپ.
جب ترجمہ پڑھیں گے تو تفسیر ناگزیر ہو جائے گی، ناگزیر ہو جائے گی. اب یہ کویسچن میں نے اس لیے ان کے منہ سے نکلوایا، اکثر سر یہ سننے میں آتا ہے، میں نے تو بے شمار مرتبہ یہاں پہ کویسچن کیے، قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھیں، اگر آپ گمراہ ہو گئے تو ختم ہو گئی کام. ایک تو یہ مت ٹھیک کیجئے، دوسرا یہ دیکھیں نا کیسی کیسی باتیں زبان زد عام ہو جاتی. دوسری بات یہ ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے سر، یہ ہمارے پیغام کے پلیٹ فارم سے بہت ضروری ہے بات. دوسرا یہ کہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی تفسیر پڑھیں فلاں کی نہ پڑھیں. ایک عام لے مین مجھ جیسا بندہ اس کو تو نہیں سمجھ، اس نے بس قرآن کو سمجھنا ہے کسی بھی طرح سے، ترجمہ بھی سمجھنا ہے، تفسیر بھی سمجھنا ہے. پلیز فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھیں، اس کی تفسیر نہ پڑھیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے، اور یہ کوئی سیانہ آدمی یا عقل والا آدمی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا. بھئی ایک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے. بنیادی مقصد یہی ہے قرآن کریم کا نازل کرنے کا. اچھا، اب اس کے ذریعے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ آدمی جو اس سے ہدایت طلب کرنے کے لیے آئے، وہ بندہ نہیں جو اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کے لیے آئے، ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی. جیسا کہ پہلی جو سورت ہے اسی میں ہدی للمتقین ہے، تو متقی ہے، ہدایت طلب کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، تو کیسے اس کو گمراہی ملے گی؟ بھائی اس کو تو ہدایت ہی ملے گی. ان صحابی کا واقعہ بھی تو ہے کہ جن کو لوگوں نے آتے ہی منع کر دیا تھا، یمن سے آئے تھے، تو مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے سب سے پہلے ان کو پکڑا، ان کو کہ آپ سیانے آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو. یہاں پہ ایک آدمی ہے جو جادو جیسا کلام بولتا ہے، اس سے دور رہنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کے پاس نہ جائیے گا. اگر آپ نے ان سے بات سن لی تو آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا، اور آپ بھی اسی جو ہے نا اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اور یہ کر لو گے اور وہ کر لو گے. انہوں نے اپنے کان میں کیا کیا؟ روئی ڈال لی، کان کو بند کرنا، میں سنوں کچھ نہیں. تھوڑی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار میں اچھا خاصا سیانہ آدمی ہوں، میں کن باتوں میں پڑ گیا ہوں، یعنی اگر میں سن لوں گا کوئی چیز تو اتنی عقل تو میرے اندر ہے کہ میں پتہ لگا لوں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں. اپنے کان سے روئی نکالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آ کے جب انہوں نے کلام سنا تو کہا یہ تو ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ وہی بات ہے کہ قرآن کریم سے ترجمہ نہ پڑھنا یعنی کانوں میں روئی ڈال دینا، وہی بات ہے. تو ہم قرآن کریم سے دور کر کے لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جب ترجمہ پڑھے گا کوئی شخص تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا کہ یہ اس کا یہ ترجمہ اس آیت کا ہے، اور اس کا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کانٹیکسٹ ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات نازل ہوئی ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ علماء کی طرف رجوع کر لے گا، پوچھے گا یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ بتا دیجیے اس کا کیا ترجمہ ہے. اب عالم صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بتائیں گے اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے، اور بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو انٹرسٹ ہے وہ تو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور جو قرآنک سٹڈیز ہیں ان کے اندر اگر کسی آدمی کا رجحان ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو، بجائے اس کے کہ اس کو ہم کہیں کہ نہیں آپ دور چلے جاؤ. ایگزیکٹلی. تو یہ تو قطعاً اس بات کو مکمل طور پر ردی میں پھینک دینا چاہیے کہ قرآن کریم کو نہیں پڑھنا، نہیں اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. جتنی سمجھ آئے گی انشاءاللہ ہدایت کی طرف آئے گا آدمی، گمراہی کی طرف. اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو رجوع کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور آج کا دور جو ہے یہ ایسا دور نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ ایسا خدشہ ہو کہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، آپ ایک لمیٹڈ سی مثال کے طور پر ایک ہی آپ کے پاس ترجمہ ہے یا ایک ہی تفسیر ہے، اسی کو آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. تو اس میں اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس تھاؤزنڈس آف ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ کے پاس آڈیو میں چیزیں اویلیبل ہیں، آپ کے پاس ویڈیو میں چیزیں اویلیبل ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ لائیو سیشنز موجود ہیں. اگین جیسے آپ فرما رہی ہیں، آپ کی جستجو کی بات ہے کہ آپ پھر جستجو کریں. چلیں جیسا مجھے تھا تو میں نے چند ایک کتب پڑھی، پھر اس کے بعد مجھے ہوا چلے وہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں. تو لگ بھگ ایک جیسی باتیں ہیں، سب نے اپنے اپنے ادراک کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق چیزوں کو بیان کیا. آلدو کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم جستجو کر سکتے ہیں اور پھر پہنچ بھی سکتے ہیں. نظامی صاحب ایک اور بات پوچھ رہے تھے آپ کہ کون سی تفسیر فار ایگزامپل پڑھی جائے. تو جو ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کو جب وہ اس نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ میں نے ترجمہ پڑھنا ہے، میں تو باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹس کی پریکٹس کروایا کرتا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ تفاسیر سے پڑھ گئے ہیں. بیوٹیفل. یعنی ایک اسائنمنٹ ہی میں ایسے دے دیا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک آیت کا یا ایک رکوع کا ترجمہ 3 ڈفرینٹ تراجم سے دیکھنا ہے.
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں اور کیوں ڈفرینسز ہیں. آپ کو خود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اچھا یہ ڈفرینس کیوں ہے. یعنی کئی مرتبہ آپ کو خود جو آدمی نہیں چیزوں کو سمجھتا ہے یا دین کے اندر کوئی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے ایک عالم کو پڑھتے ہوئے کہ اچھا اس عالم کا رجحان اس طرف کو ہے, لہٰذا یہ بریکٹس میں چیزوں کو ایڈ کر کے تو اس طرح کا معنی جو ہے نا وہ اخذ کرتا ہے, اور دوسرے عالم جو ہے ان کا رجحان کسی اور طرف ہوتا ہے, لہٰذا وہ الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی چیزیں ایسی اختیار کر لیتے ہیں. علم آپ کو ملے گا, علم حاصل کریں گے آپ, تو وہ آپ کی ہر طرح سے نالج میں, علم میں, فہم میں فائدہ ہی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی کسی علم یا ترجمہ قرآن کسی ایک مترجم پر ختم نہیں ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اسی لیے رک جاتے ہیں کہ ہم بس ایک کے بعد اگلی جستجو نہیں کرتے, ہمیں جاری رکھنی چاہیے. اور پھر وہ قرآن جیسی کتاب جو تو ان لمیٹڈ ہے, جس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں, آپ پڑھتے جائیں گے, ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے وہ سارے مطالب ہمارے سامنے نہیں ہم پورے کر سکتے. اچھا سر, رمضان المبارک میں اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی ایک پارہ ہی پڑھنا ہے, اور پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک سے زیادہ چلے جائیں یا ایک سے کم از کم نہ ہو, پھر تاک راتوں میں کوشش کرتے ہیں زیادہ پڑھ. کیا ہونی چاہیے روٹین؟ کیا ایک ہی پڑھیں, کچھ آیات پڑھ لیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انسان کو چاہیے تو یہ کہ وہ میکسیمم چیز کرنے کی کوشش کرے, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. رمضان تو ہے ہی موقع قرآن کریم کا پڑھنے کا, پڑھانے کا, تلاوت کرنے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے 3-4 دن تو ہمارا جو مورال ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے, ہم بہت زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں, اسپرٹ بڑی ہائی ہوتی ہے, اور ہم قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 2-3 دن بعد ہی جو ہمارا ہمت ہوتی ہے وہ, یا کہہ لیجئے کہ عزم جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, مورال تھوڑا ڈاؤن کر لیتے ہیں, ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے پہلے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دوڑ 2 طرح کی ہوتی ہے نا, ایک وہ رن 2 طرح کے ہوتے ہیں جی. پہلے انیشلی آپ لانگ بھاگتے ہیں اور پھر گریجولی آپ سلو ہو کے کم ہو جاتے ہیں, اور ایک انرجی لیول آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ شروع میں ردم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور اینڈ میں آپ سپیڈ تیز کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ خرگوش کی بھی مثال دی جاتی ہے, خرگوش کی بھی ہے, بالکل چلتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے وہ حصہ متعین کریں, اپنے اوورآل جو مزاج ہے نا, ہر آدمی اپنے مزاج کو اچھا سمجھتا ہے, تو اس کے مطابق آپ اتنا لیول سیٹ کریں اپنا, یا اتنی مقدار سیٹ کریں اپنی جتنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ریگولرلی کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس صحابی کا واقعہ یاد کریں کہ جنہوں نے روزے رکھنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا, یا رسول اللہ میں نے روزے رکھنا ہے, میرے اندر طاقت ہے, میں جوان ہوں, تو میں روزے رکھنا چاہتا ہوں, کتنے رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن رکھ لو مہینے میں, ایام البید. آپ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہوں گے, میں تو نوجوان ہوں, تو میں تو زیادہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ زیادہ کر لیں, آپ ہفتے میں 2 کر لیا کریں, جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیا کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہفتے میں 2 تو 7 دنوں میں 2 تو بہت تھوڑے ہیں, میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں, پھر سب سے افضل یہ ہے کہ آپ 1 دن چھوڑیں 1 دن رکھیں. 1 دن رکھ لیں. اور صحابی نے کہا اچھا یہ تو بات ہی کوئی نہیں, 1 دن روزہ رکھوں گے 1 دن چھوڑ دوں گا. انہوں نے پھر اپنی زندگی میں یہ معمول اختیار کر لیا کہ 1 دن روزہ رکھنا, 1 دن روزہ چھوڑنا. جب بڑھاپا آیا تو پھر ان کے لیے روزانہ یعنی 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھنا مشکل لگنے لگ گیا. پھر وہ یاد کرتے تھے کہ میں نے اپنا یہ معمول تو بنا لیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ٹھیک تھی کہ تم 3 کر لو, تم ہفتے میں 2 کر لو. کہتے کاش کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وقت مان لیتا تو اپنی روٹین ہی وہ بناتا جس پر میں موت تک قائم رہ سکتا. تو بات یہ ہے. اسی طرح جب تلاوت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے مختلف روایات ہیں, ان میں یہ بھی آتا ہے کہ جو یعنی 30 دن سے کم میں ختم کرتا ہے, یا اس سے کچھ کم دنوں میں بھی کچھ روایات ہے جیسے 10 دن کی ہے یا 3 کی بھی ہے, کہ اگر اس میں آدمی نے قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا تو اس نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہے پھر. تو یہ بھی اسی طرف آتی ہے کہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ قرآن کریم کی اتنی مقدار پڑھیں جتنی آپ روزانہ پڑھ سکتے ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کوانٹٹی پہ مت جائیے, کوالٹی پہ جائیے جتنے اچھے طریقے سے آپ کر سکیں. اچھا میں نے ایک تصحیح بھی کرنی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ آج کی کتاب کے حوالے سے یہ دیکھیے, یہ تھی استغفار و تعوذ, یہ دیکھیے یہ آج کی کتاب ہے, اور ہم کہیں نہ کہیں اس کو
توبہ کے ساتھ منسلک کرتے گئے. ٹھیک ہے منسلک تو ہے لیکن کتاب ہے استغفار و تعوذ. چونکہ میرے پاس جو ریٹن میں تھا کہ اس کا کچھ انٹروڈکشن بھی دوں, وہاں پہ استغفار و توبہ لکھا تھا تو میں وہی بولتا رہا ہوں, لیکن اس کو میں نے کریکشن کرنی ہے. مائی ہمبل اپالوجیز. استغفار و تعوذ یہ آج کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹھیک بھی کر دیا. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ دوبارہ جی. اچھا جی, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو قرآن کا پڑھنا جی اور کس مقدار میں پڑھنا, ہم کوالٹی پہ جائیں. ادومہ وانقل. ٹھیک ہے. اچھا کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو کم از کم مجھے یاد ہونی چاہیے نا. کچھ ماشاءاللہ ہم کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ دل میں جستجو رہتی ہے کہ ہم حفظ کر لیں, یاد کر لیں. تو یہ بہترین ٹائم ہے رمضان میں, ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا شروع کر دیں. وہ طریقہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ آسان ہے بہت. اگر آدمی نمازی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, تو بہت آسان ہے. یعنی ہر نماز کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے تو ریپیٹیشن کے ساتھ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو نماز کے دوران بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ایک نماز کے ساتھ ملا کے بھی, نماز کے بعد 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے تلاوت کر لی جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں قرآن کریم کو یاد کرنا تو وہ چھوٹی چیزیں جو ہم بچوں کو بھی یاد کرانے کا اہتمام کرتے ہیں, ٹاپ آف دی لائن جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے جی, جو کہ بچے کو آنی چاہیے, جو کہ نماز پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے یا سیکھ چکا ہے, سورۃ الفاتحہ اس کو لازمی طور پر آنی چاہیے, اور یہ سبھی کو آتی ہے. اس لیے اس کے بعد قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے, یہ بھی آلموسٹ سبھی مسلمانوں کو آتی ہے چونکہ یہ نماز کا حصہ ہے. اور اس کے بعد آیت الکرسی. ٹھیک ہے. آیت الکرسی کی ظاہر ہے بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن کریم کا ایسا حصہ ہے جس کو عظیم ترین آیت کہا گیا ہے, اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو اگر ہر نماز کے بعد تلاوت بھی کی جائے جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بڑا واضح ہے, لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت, کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے جنت میں جانے سے مانے صرف موت ہی ہے. اللہ اکبر. کہ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آگے جنت ہے. تو اس لیے اس آیت کی جو ہے اس کو لازمی طور پر یاد کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح سورۃ الملک کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آیات ہیں کہ جو انسان کے بارے میں حجتیں بیان کرے گی قیامت کے دن, اور یہ بھی معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سونے سے پہلے پڑھنا. اور اس سے بھی مختصر ایک چیز ہے سورۃ البقرہ کا آخری حصہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آنورڈز سورت کے آخر تک. یہ تقریباً آدھا صفحہ ہے, مطلب 8-10 لائنیں ایسے کم ہی ہیں. تو یہ اگر یاد کر لیں تو اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے کفتاہ, وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, کفایت کر جاتی ہیں. اچھا, یہ کفایت کر جانا, کافی ہو جانا, ایسے جامع الفاظ ہیں کہ جس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے جو تلاوت کا حصہ رات کے وقت رکھا گیا ہے وہ کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ کفتاہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس کے لیے اس لحاظ سے بھی کافی ہوتی ہیں کہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے رات پر. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں لازمی طور پر یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ کروں گا ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ آئے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کوئی مسئلہ, جزاک اللہ خیر. تھینک یو جی. لے جی, یہاں پہ یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کے خواب جو آپ نے دیکھے ہیں ان پہ بات کریں گے, تعبیر پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.